یہ چیف جسٹس جو ہیں جنہوں نے چلے جانا رخصت ہو جانا، کیا لگتا ہے کہ ان کی موجودگی میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ شاید خواہشات ہیں یا لگتا ہے انہیں کہ کچھ ایسا کر جائیں گے ان کی موجودگی میں، چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے ان کے لیے کوئی سہولت، کوئی ریلیف کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں چیف جسٹس جو ہے نا جی، ہی از ون امنگسٹ ایکولس، اور جب چیف جسٹس اپنے آخری 6 دن رہ جائیں، اس کے 7 دن جو کہ اب میرا خیال ہے اسی طرح کی کوئی صورتحال بن رہی ہے، جی چند دن ان کے رہ گئے ہیں، تو وہ تو آخری جو چند مہینے ہوتے ہیں 2-3، اس میں بھی ہی از اے لیم ڈک. اوکے. تو اس لیے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ بہت کوئی چیز کر جائیں گے، یا ان کا اگر کوئی سیاسی وابستگیاں ان کے اندر ذہنی طور پہ ان کی کوئی سیاسی وابستگی ہے بھی، تو اس میں کوئی بڑا آرڈر کر جائیں گے، ممکن کرتے جائیں گے. نہیں ہو سکتا ہے کر جائیں، کوئی نہ کوئی آرڈر کر دیں. وہ 15 دن میں نیا چیف جسٹس آ رہا ہے، وہ سیٹ اسائڈ کر دے گا. اس کو ریویو بھی تو ہے نا، قانون تو بنے ہوئے نا، کچھ ریویوز بھی آئیں ایسا گے ہوگا تو فوری طور پہ وہ آگے فوری جا کے طور پہ وہ ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ جو چیف جسٹسز کا کچھ کا خیال ہوتا ہے کہ ہم اب بڑے ترم خان ہیں اور ہم اپنا نام چھوڑ کے جائیں گے، نام وہی چھوڑ کے جاتا ہے جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو در حقیقت کچھ نہیں سمجھتا، جو اوپر سے تو اپنے آپ کو بہت ہمبل شو کرے اور اندر سے سمجھے کہ میں تو بڑا ترم خان ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بالکل کبھی بھی نہ اس کو عزت ملتی ہے، نہ اس کو دوام ملتا ہے، اور نہ وہ کوئی ایسا کارنامہ کر کے جاتا ہے جس کو کہ لوگ یاد رکھتے ہیں. کوئی بھی یاد نہیں رکھتا. اس وقت جو صورتحال ہے، میاں نواز شریف صاحب اگر واپس آتے ہیں، جو کہ وہ کہہ بھی چکے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی ایگزیکٹلی انہیں کہاں جانا پڑے گا؟ لوگ کہتے ہیں انہیں پہلے جیل جانا پڑے گا، پھر اگلی بات ہوگی. قانون کیا کہتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میاں صاحب اس وقت جیل جائیں گے تو پھر قانون بڑا ہی کمزور ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خلاف جو پاناما کیس بنا تھا، اس پہ اتنے سارے شواہد آ چکے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کے. اگر ہم پولیٹیکل انجینئرنگ میں نہیں بھی گھسنا چاہتے، ہم کہتے ہیں چلو جی پاکستان میں تو ماضی میں ہوتی رہی ہے پولیٹیکل انجینئرنگ، تو اس دفعہ بھی ہوئی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. تو جو پیور لیگل وائلیشنز ہیں وہ بھی اتنے تواتر کے ساتھ اس پاناما کیس میں ہوئی ہیں کہ جب میں نے یہ لیگل وائلیشنز کا ذکر مریم صاحبہ کے کیس میں کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو ججز کو پتہ چل گیا تھا کہ یہاں ہم اپنے ججز کے خلاف سخت آبزرویشنز کریں گے، اور یہاں پھر ہم سیدھا اسی بات پہ چلے جائیں کہ مریم بی بی کے خلاف تو ایویڈنس ہی کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے پھر آسان رستہ اپنایا تھا، اور جو کہ صحیح رستہ تھا. واقعی مریم بی بی کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں تھا کہ وہ بینیفیشل اونر ہے ان پراپرٹیز کی. سارا اوور اسٹریچ کر کے یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ وغیرہ سب بے معنی تھی. جتنے ڈاکیومنٹ اکٹھے کیے گئے تھے، اٹ واز اے ویسٹ آف ٹائم. یعنی وہ جی آئی ٹی ججز، یہ وہ ایک انگریزی میں کہتے ہیں لک بزی ڈو نتھنگ. تو وہ لگ رہا تھا جیسے بہت بڑا وہ کام کر رہے ہیں، کیا انہوں نے کک نہیں تھا، کوئی ایویڈنس نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. کیس بنا دیا بینیفیشل اونر، اور میاں صاحب پہ کیس بنا دیا کہ ایز ہولڈر آف پبلک آفس یہ جو پراپرٹیز تھیں یہ میاں صاحب کی ایکوزیشن. پھر میاں صاحب کی ایکوزیشن کیسے ہو گئی؟ وہ آپ سارے فیکٹس دیکھ لیں. میاں صاحب تو جب سے یہ فائنانس منسٹر بنے تھے پنجاب کے، انہوں نے اپنے آپ کو یہ جو اتفاق کا جو گروپ آف کمپنیز ہے اس سے ہمیشہ علیحدہ رکھا ہے انہوں نے اپنے آپ کو، کبھی اس میں نہیں آئے. اور میاں شریف جو تھے وہ ایک سکسیسفل بزنس مین اپنی زندگی میں تھے، اور ادھر سے ہی یہ ساری پراپرٹیز جو آگے سے ڈیوالو ہوتی ہیں اور ادھر سے سارا آتا ہے. یہ میاں نواز شریف کو اس لیے بیچ میں ٹارگٹ کر دیا گیا کہ وہ ہولڈر آف پبلک آفس رہے ہوئے تھے، ورنہ ان کی جو فیملی ہے اس میں تو بہت سے لوگ ہیں نا، ان کے بھائی تھے، ان کے بھائیوں کے بچے تھے، سارے تھے. تو میاں شریف کی پراپرٹیز جو ہیں وہ تو آگے پھر ان سب کو گئیں. تو اس میں صرف میاں نواز شریف کو چن لیا گیا پاناما کیس کے لیے، جبکہ پاناما کیس میں بھی ان کا نام اپنا نہیں تھا.